کانپ جاتی تھی وہ سجدہ روح زمین جسے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالی نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کا موضوع گفتگو بناؤ. اس مقصد کے سامنے آ کے میں حسین کی جسارت کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین حسین کا موقع ملا. اللہ تعالی ہمیں سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے. خالق السماوات والارض الامة المسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے اعلیٰ اور کا تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو بھی فرض پر نازل فرمایا، زکات کو بھی فرض پر نازل فرمایا، تمام احکام کو بھی فرض پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت افضل ہے اور اعلیٰ اور فاشل تو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے. محترم سامعین کرام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے. یہی بنیاد پر ذکر کیے گئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے مومنو، صبر اور ذکر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفہ کا ذکر کیا گیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام سن اٹھے: سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تو نمازوں کے ذریعے ہماری مشکل آسان کر دیں گے. آپ تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. پانچوں وقت کی نماز ادا کرے اور 500 نماز کا ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. عزیزان گرامی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی ہوگا ہے، جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. کوئی متبع نماز کے بغیر متبع نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، تابعین نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز کی پابندی کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کی پابندی کی. آپ کی قلت کی وجہ سے میں اپنے موضوع کو یہاں ختم کرنے جا رہا ہوں. اکتفی بہذه الکلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.